السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ کیا ایسا کوئی واقعہ ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کسی مسجد میں داخل ہوئے اور وہاں پہ کیا دیکھا کہ ایک آدمی دوبارہ اذان کے علاوہ لوگوں کو بلا رہا تھا، تو انہوں نے اس مسجد میں نماز ادا نہیں کی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں مجاہد، امام مجاہد جو ہیں انہوں نے بیان کیا، دخلت مع عبداللہ ابن عمر مسجدا، میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوا، وقد اذن فیہ، اور اس میں اذان کہی جا چکی تھی، ونحن نريد ان نصلی فیہ، اور ہم اس میں نماز پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے، فثوب المؤذن، لیکن مؤذن نے دوبارہ تثویب کہی، دوبارہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا۔ فخرج عبداللہ ابن عمر من المسجد، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے نکل گئے، وقال، اور فرمانے لگے، اخرج بنا من عند هذا المبتدع، آؤ ہمیں اس بدعتی کے ہاں سے لے چلو، ولم يصلی فیہ، اور انہوں نے اس میں نماز نہیں پڑھی۔ یہ واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب الصلاة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں باب ما جاء فی التثویب فی الفجر، اس باب میں جو حدیث نمبر 198 ہے اس کے تحت اس کو درج کیا ہے، اور ساتھ ہی فرمایا ہے وَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ التَّثْوِيبَ الَّذِي أَحْدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسی تثویب کو مکروہ جانا جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کر لی تھی۔ تو یہاں سے عزیز یہ بات بالکل واضح ہو چکی ہے کہ لوگوں کو نماز کی طرف راغب کرنے کے لیے، نماز کے لیے بلانے کے لیے اذان اور اسی طرح نماز کھڑی کرتے وقت صرف اقامت کافی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل بعض جگہ درود کے بعض کلمات لوگ دہراتے ہیں اور لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتے ہیں مختلف گلیوں میں جا کر،